الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله خاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. صدق اللہ العظیم. قربانی کا عمل عید کے ان 3 دنوں میں جاری رہتا ہے. جن لوگوں پر قربانی واجب ہے تو ان 3 دنوں میں سے کسی بھی وقت میں، آج عید کا تیسرا دن ہے تو آج مغرب سے پہلے ان پر قربانی کرنا واجب ہے، جن لوگوں پر جو صاحب نصاب ہیں. اور قربانی کے نصاب کے بارے میں یہ بات پہلے عرض کر چکا ہوں، ابھی اس کا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں، اس لیے کہ آج عید کا تیسرا دن ہے اور ابھی قربانی کا وقت باقی ہے. کہ قربانی کے نصاب میں عید کے ان 3 دنوں کا اعتبار ہوتا ہے. جیسے زکوٰۃ کے نصاب میں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس پہ سال گزرے گا تب اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی. قربانی کے نصاب میں ایسا نہیں ہے. قربانی اگر آپ عید کے ان 3 دنوں سے پہلے کسی کے پاس کچھ نہیں تھا اور عید کے ان 3 دنوں میں سے کسی بھی دن میں کسی بھی وقت وہ صاحب نصاب بن جاتا ہے تو اس پر قربانی کرنا واجب ہوگی. یعنی مثلا آج تک ابھی تک کسی کے پاس پیسے نہیں تھے اور ابھی عید کا تیسرا دن ہے، ابھی اس کے پاس اتنے پیسے آ گئے جس سے وہ صاحب نصاب بن گیا، تو اب ایسے شخص پر قربانی کرنا واجب ہوگا. اور اگر ایسا ہو کہ کوئی شخص عید سے پہلے تک صاحب نصاب تھا، 1 دن پہلے تک اس کے پاس بہت پیسے تھے، سب کچھ تھا، لیکن جیسے ہی عید کا پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن، یہ جو عید کے 3 دن ہیں، ان 3 دنوں میں سے کسی بھی وقت میں وہ صاحب نصاب نہیں تھا. مثلا عید سے 1 دن پہلے اس کا سارا مال کہیں یا چھن گیا یا کوئی بھی ایسا کام ہوا جس کی وجہ سے اس کے پاس وہ مال نہیں رہا، تو ان عید کے 3 دنوں میں اگر نہیں تھا تو قربانی واجب نہیں تھی. اور اگر ان 3 دنوں میں سے کسی دن میں آ گیا تو قربانی اس پر واجب ہو جائے گی. لہذا قربانی کے نصاب میں اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے یاد رکھنا چاہیے. اس میں سال گزرنے والا معاملہ نہیں ہے. ابھی بھی اگر کوئی شخص مالک ہوتا ہے اور نصاب پورا ہو جاتا ہے، اس پر قربانی کرنا واجب ہوگا. مغرب سے پہلے جب بھی وہ صاحب نصاب ہوگا، قربانی کرنا اس پر واجب ہو جائے گا. دوسری بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ قربانی اگر کسی پر واجب ہو اور اس نے نہیں کی، مثلا اس کو پتہ چلا کہ قربانی واجب تھی اور بعد میں پتہ چلا، تو ایسی صورت میں اس پر لازم ہے کہ ایک متوسط درمیانے جانور کی قیمت صدقہ کرے مستحق آدمی پر. مثلا ایک بکری، متوسط بکری اگر 20,000 کی آتی ہے، 15,000 کی آتی ہے، تو اتنے پیسے اس پر صدقہ کرنا واجب ہے. اگر اس پر قربانی واجب تھی اور نہیں کی تو ایسی صورت میں اس پر صدقہ کرنا واجب ہے اس جانور کی قیمت کا. اسی طرح اگر کسی کے ذمے بہت سالوں کی قربانی رہتی ہو، مثلا کسی کو ابھی پتہ چلا کہ مجھ پر تو 3 سال پہلے بھی قربانی واجب تھی یا 5 سال پہلے بھی قربانی واجب تھی، میں نے تو کی نہیں، تو ایسی صورت میں بھی اس پر اس وقت کے حساب سے ایک متوسط جانور کی جو قیمت تھی، مثلا 5 سال پہلے ایک درمیانی بکری کی جو قیمت ہوا کرتی تھی یا گائے کے ایک حصے کی جتنے کا حصہ بنا کرتا تھا، تو اس حساب سے اس پر ان سب کی قیمت صدقہ کرنا یہ واجب ہوگا. تو یہ 1-2 باتیں تو اچھے طریقے سے یہ یاد رکھ لینی چاہیے
پہلی یہ کہ قربانی کے نصاب میں ان 3 دنوں کا اعتبار ہے، جو ان 3 دنوں میں نصاب کا مالک بن گیا قربانی اس پر واجب ہے۔ نمبر 2 یہ کہ اگر قربانی واجب تھی اور نہیں کر سکا تو اس پر ایک درمیانے جانور کی قیمت صدقہ کرنا واجب ہے، یہ ساقط نہیں ہوگا جب تک آپ یہ صدقہ نہیں کریں گے۔ اس کے بعد دوسری بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جنہوں نے قربانی کر لی، جن کو اللہ نے توفیق دی، انہوں نے قربانی کر لی، اب قربانی کے بعد جو کرنے کا کام ہے، جو ہمیں اسلام سکھاتا ہے، جو قرآن سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے، وہ یہ کہ ہم محض قربانی کر کے مطمئن نہ ہو جائیں کہ میں نے قربانی کر لی اور بس میرے سر سے واجب ٹل گیا۔ وہ تو ٹھیک ہے، آپ نے واجب ادا کر دیا، آپ کے ذمے میں واجب نہیں رہا۔ آپ سے اگر کوئی پوچھے گا کہ آپ نے کی تو آپ کہیں گے میں نے کر لی، لیکن اس سے آگے بڑھ کر بھی ایک چیز ہے، اور وہ چیز یہ ہے کہ آیا یہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، اس کی کیا گارنٹی ہے، یا اس کو معلوم کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ قربانی تو آپ نے کر دی، آپ 60,000 کا جانور لائے، 1,00,000 کا لائے، 2,00,000 کا لائے، 20-30 ہزار کا کوئی بکری یا کوئی دمبا لے کر آئے، کچھ بھی آپ نے پیسے خرچ کر کے قربانی تو کر دی، اب آیا اللہ نے آپ کی قربانی قبول بھی کی ہے یا نہیں، یہ اصل سوال ہے۔ اگر ایسا ہو کہ انسان کر بھی لے اور قبول بھی نہ ہو تو ظاہر ہے یہ خطرناک بات ہے، اور اس کا طریقہ ہمیں قرآن نے یہ بتایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، بیت اللہ کی جب تعمیر کر رہے تھے، اس کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے۔ اب دیکھیں بیت اللہ کو تعمیر کرنا کتنا بڑا کام ہے، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ اگر کسی کو اللہ یہ توفیق دے دے کہ وہ بیت اللہ کو تعمیر کرے۔ ہمیں تو اگر یہ موقع مل جائے کہ بیت اللہ میں ہم جھاڑو لگا سکیں تو شاید ہم اس کو اپنی زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ سمجھیں گے کہ میں نے بیت اللہ میں جھاڑو لگائی ہے، یا کسی کو کوئی بھی خدمت بیت اللہ کی کرنے کا موقع مل جائے، لوگ تڑپتے ہیں، ساری زندگی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ یار ہمیں کسی طرح کوئی یہ موقع مل جائے کہ ہم بیت اللہ کی کوئی خدمت کر سکیں۔ کتنی سعادت سمجھتے ہیں ہم اس کو، اور کتنا بڑا عمل سمجھتے ہیں۔ تو جب جھاڑو لگانا اتنا بڑی سعادت ہے تو بیت اللہ کو بنانا اور تعمیر کرنا کتنی بڑی سعادت کی بات ہوگی۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اللہ نے یہ کام لیا، قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے۔ تو قرآن میں آتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ جب بیت اللہ کی تعمیر اٹھا رہے تھے، اور تعمیر اٹھا کر اتنا بڑا کام انہوں نے کر لیا، اتنی بڑی نیکی کر لی، اس کے بعد کہنے لگے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہمارے اس کام کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیجئے۔ اس سے ہمیں کیا معلوم ہوا؟ اس سے معلوم یہ ہوا کہ آپ جتنا بھی بڑا کام کر لیں اس میں اس وقت تک کوئی وزن پیدا نہیں ہو سکتا جب تک اللہ اس کو قبول نہ کرے، چاہے آپ بیت اللہ کی تعمیر ہی کیوں نہ کر رہے ہوں۔ آپ بیت اللہ کو تعمیر کر لیں، آپ دنیا کا بڑے سے بڑا نیک کام کر لیں، اگر اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول نہیں ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ورنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ دعا کرنے کی کوئی ضرورت نہ تھی، ان کو تو پتا تھا کہ یہ ایک نیک کام ہے، یہ ایک اچھا کام ہے، اللہ کا گھر بنا رہا ہوں، کوئی اور کام تو نہیں کیا تھا، کوئی گناہ کا کام نہیں کیا تھا، اتنا بڑا کام کیا تھا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کبھی انسان کو اپنی نیکی پر، اپنے نیک کام پر کبھی گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، کبھی غرور نہیں ہونا چاہیے، کبھی تکبر، کبھی انسان کو نشے میں نہیں آنا چاہیے کہ میں تو نماز کا ایسا پابند ہوں، مجھ سے تو کوئی نماز چھوٹتی نہیں ہے، میں تو روزوں کا پابند ہوں، میں تو زکوٰۃ کا پابند ہوں، میں تو ان چیزوں کا یہ کام بھی کرتا ہوں، رشتہ داروں کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، پڑوسیوں کا بھی خیال کرتا ہوں۔ اس پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ بھائی آپ تو سب کچھ کر رہے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ اس کو مسترد کر دے، ریجیکٹ کر دے، کیا کوئی اللہ سے پوچھ سکتا ہے؟
کوئی ہے اس دنیا میں جو اللہ سے یہ پوچھے کہ یا اللہ آپ نے کیوں ریجیکٹ کیا میرے عمل کو؟ اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا. جب پیغمبر یہ دعا کر رہے ہیں، جب پیغمبر نہیں پوچھ سکتے تو میں اور آپ کہاں سے پوچھ لیں گے؟ پیغمبر جو اللہ کے اتنے مقرب ہیں، جو اللہ کے قریبی لوگ کہلاتے ہیں، وہ نہیں پوچھ سکتے اللہ سے، تو ہم اللہ سے کیسے پوچھیں گے کہ یا اللہ میں نے تو اتنی نمازیں پڑھی تھی، میں نے تو اتنا رشتہ داروں پہ خرچ کیا تھا، میں نے تو اتنا غریبوں پہ خرچ کیا تھا، کیوں آپ نے مسترد کیا؟ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. اللہ کو ہمارے سجدوں کی، ہمارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. قربانی بھی ہم کرتے ہیں تو گوشت ہم خود کھاتے ہیں، اللہ کو نہیں کھلاتے. اللہ تعالیٰ تو صرف یہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کتنے، اس کے دل میں کیا ہے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ کو تو نہ تمہارا گوشت چاہیے جانور کا، نہ تمہارے جانور کا خون چاہیے، اللہ کو تمہارے دل کی نیت چاہیے. کس نیت سے یہ کام کر رہے ہو تم؟ اب وہ نیت مختلف ہوتی ہے، کسی کی نیت کمزور ہوتی ہے، کسی کی درمیانی ہوتی ہے، کسی کی بہت سٹرونگ ہوتی ہے. مختلف، ہر آدمی کی اپنی دلی کیفیت ہے کہ وہ کیا نیت ہے اور کس جذبے سے، کس ارادے سے کر رہا ہے. تو ہر نیک عمل کے بعد، ہر نیک عمل کے بعد کبھی بھی اس کو اپنا کمال نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں نے یہ کام کر لیا، میں نے یہ کام کر لیا. اللہ کی توفیق کے بغیر اول تو کوئی شخص کام کر نہیں سکتا، اور اگر کر لیا پھر اس کی قبولیت بھی اللہ ہی پر موقوف ہے. وہ جب تک اللہ قبول نہیں کرے گا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اس لیے ہر نیک کام کرنے کے بعد، ابھی قربانی کا عمل کیا ہے تو اس کے بعد بھی اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ یا اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے. اور جب انسان کو یہ چیز حاصل ہو جائے، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ نیکی میں اور آگے بڑھتا ہے. ایک تو یہ ہے نا کہ انسان یہ سمجھ لے کہ میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، قربانی بھی کرتا ہوں، حج بھی کیا ہوا ہے، وغیرہ وغیرہ سب کام پورے کیے میں، تو اب تو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، مروں گا تو سیدھا جنت میں جاؤں گا. وہ تو یہ سوچ کے بیٹھا ہوا ہے. اور ایک صورت یہ ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ بھائی میں کر تو رہا ہوں. ہم جب نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد ہم پڑھتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، آپ نماز پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتے تھے. استغفر اللہ کا مطلب یا اللہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں. علماء نے لکھا ہے کہ نماز پڑھنا کوئی گناہ کا کام تو نہیں ہے کہ نماز کے بعد آپ پڑھ رہے ہیں استغفر اللہ. استغفر اللہ تو انسان گناہ پہ پڑھتا ہے. نماز تو نیکی ہے. نماز کے بعد استغفر اللہ جو پڑھا جاتا ہے وہ اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ انسان وہ عمل اس طریقے سے کر ہی نہیں سکتا جیسا کہ اس کا حق ہے. ہم اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے، اس پر ہم کہتے ہیں استغفر اللہ کہ یا اللہ میں نے تو یہی نماز پڑھی ہے لیکن میں حق ادا نہیں کر سکتا، اس پر میں آپ سے معافی طلب کرتا ہوں. جب انسان کی یہ کیفیت ہوتی ہے، اس کا فائدہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ مزید نیک کام کرنا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون، کہ اللہ کے نیک بندوں کی کچھ صفات ذکر کی ہیں. ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ جو چیزیں ان پر واجب ہے، مثلا زکوٰۃ واجب ہے، قربانی واجب ہے، جو چیزیں ان پر واجب ہے اس کو پورا پورا ادا کرتے ہیں. نماز فرض تھی، نماز پڑھ لی. روزہ فرض تھا، روزہ کر لیا، سب چیزیں کر لی. وقلوبہم وجلۃ، لیکن ان کے دل لرز رہے ہوتے ہیں، ان کے دل پریشان ہوتے ہیں. انہم الی ربہم راجعون، کہ انہوں نے اپنے رب کی طرف جانا ہے. ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میں نے جا کے اللہ کا سامنا کرنا ہے. دیکھیں ایک ہوتا ہے آپ کسی سے فون پہ بات کرتے ہیں تو آپ فون پر یا میسج آپ کسی کو کر رہے ہیں تو میسج پر آپ بسا اوقات بہت سی ایسی باتیں کر لیتے ہیں جو آپ سامنے نہیں کر سکتے کسی کے. یعنی آپ ہر قسم کے ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے بھی میسج پر کسی کو بہت ساری ایسی چیزیں پوچھ سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں جو آپ اگر سامنے آ جائے تو براہ راست آپ بات کر کے اس سے وہ بات نہیں کر سکتے.
مثال کے طور پر آپ کا کوئی بہت اچھا دوست ہے، اس نے آپ سے قرضہ لیا ہوا ہے اور اب آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، آپ چاہتے ہیں کہ مجھے پیسے مل جائیں، تو ممکن ہے سامنے آئے تو آپ اس کو نہ بول سکیں کہ یار میرے پیسے مجھے دے دو، اس لیے کہ آپ کی دوستی اس کے ساتھ ایسی ہے، تعلق آپ کا ایسا ہے، لیکن میسج پر آپ اس کو لکھ دیں گے کہ یار مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، اس لیے کہ سامنا نہیں ہوا۔ مسلمان ہر وقت یہ چیز ذہن میں رکھتا ہے کہ ابھی تو میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں، نماز بھی پڑھ رہا ہوں، ابھی تو میں اللہ کو دیکھ نہیں سکتا، لیکن ایک دن میں نے اللہ کے سامنے جانا ہے اور اللہ کا سامنا کرنا ہے، میں نے وہ اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے کہ جب میں وہاں پر جاؤں اور جب میرا آمنا سامنا ہو تو مجھے شرمندگی نہ ہو، تو وہ اپنے نیک عمل میں بھی یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں جب وہاں جاؤں گا تو کیا یہ نیک عمل لے کر میں اللہ کا آمنا سامنا کر سکتا ہوں، اللہ کے سامنے پیش ہو سکتا ہوں کہ یا اللہ یہ نماز لے کر آیا ہوں، یا اللہ یہ قربانی لے کر آیا ہوں، یا اللہ یہ زکوٰۃ اور یہ حج کا عمل لے کر آیا ہوں، کیا میں سامنا کر سکتا ہوں؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب یہ آیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی کہ وہ لوگ جو اللہ کا واجب کیا ہوا حق ادا کرتے ہیں اور ان کے دل لرز رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے اپنے رب کی طرف جانا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا اہم الذین یشربون الخمر ویسرقون، کیا یہ اللہ نے ان لوگوں کے بارے میں کہا ہے جو شراب پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یا بنت الصدیق، آپ نے فرمایا نہیں صدیق کی بیٹی، وَلَكِنَّهُمُ الَّذِينَ يَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَتَصَدَّقُونَ وَهُمْ يَخَافُونَ أَلَّا يُقْبَلَ مِنْهُمْ، آپ نے فرمایا نہیں صدیق کی بیٹی ایسا نہیں ہے۔ قرآن کی اس آیت میں اللہ ان لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، لیکن ان کو اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کو ریجیکٹ نہ کر دے، کہیں اللہ تعالیٰ اس کو مسترد نہ کر دے، یہ سارے کام کرنے کے بعد ڈر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے قربانی کا عمل کیا ہے، جو بھی نیک عمل انسان کرے اس ایک دعا کو ذہن میں رکھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ یا اللہ یہ عمل میں نے کیا ہے جیسا بھی یہ ٹوٹا پھوٹا، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیجئے۔ جب قبول ہو جائے گا تب اس پر اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ قرآن کریم میں آتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو ایک نیکی کرے گا، یہ نہیں فرمایا من عمل حسنۃ، اللہ نے فرمایا من جاء بالحسنۃ، جو ایک نیکی لے کر آئے گا یعنی میرے پاس پہنچا کر آئے گا تب اس کو ایک نیکی پر 10 ملے گا۔ اب ہم کریں تو بہت، لیکن اللہ کے پاس پہنچا نہ سکیں، اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ کروا سکیں تو یہ ہمارے لیے خطرے کی بات ہے، خسارے کی بات ہے۔ اس لیے ایک تو اس چیز کا خیال کرنا چاہیے، اور دوسری اہم بات جو قربانی سے ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے اور جس کو ہمیں اپنی زندگی میں عملی طور پر اپنانا چاہیے وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جس کو ہم زندہ کرتے ہیں، قربانی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے پر ان کی گردن پر چھری پھیری، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کا یہ بدلہ دیا کہ قیامت تک سارے مسلمانوں پر لازم کر دیا جو بھی صاحب نصاب ہو کہ وہ حضرت ابراہیم کی سنت کو زندہ کرے گا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنے وفادار ہیں، اللہ تعالیٰ بے وفا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ جو اس کے ساتھ وفا کرے، جو بندہ اپنے اللہ کے ساتھ وفا کرے، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ کبھی بے وفائی نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے جو نام ذکر کیے گئے ہیں ان میں سے ایک نام ہے شکور۔ شکریہ ہم کہتے ہیں نا، ہم کسی کا شکریہ ادا کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بھی بندوں کے عمل کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ کے شکریہ ادا کرنے کا مطلب یہ کہ اللہ اس کی قدر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ضرورت بھی نہیں ہے، اللہ اگر شکریہ ادا نہ بھی کریں، مثلا ہم نے نماز پڑھی، ہم نے قربانی کی، اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کی قدر نہ کریں، اس کو مسترد کر دیں، اس کو کہہ دیں کہ اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے یا میں قبول نہیں کرتا، ہم اللہ سے یہ بھی نہیں پوچھ سکتے تھے کہ کیوں،
لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں قدر کرتا ہوں. وَكَانَ اللَّهُ شَكُورًا, اللہ تعالیٰ شکور ہے, قدر کرتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی, ان کی سنت کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے زندہ چھوڑ دیا. جتنے انبیاء کرام علیہم السلام ہیں, قرآن کریم میں جب انبیاء کا تذکرہ آیا ہے تو آپ دیکھیں وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ الْيَاسِينَ. جس نبی کا تذکرہ کیا آگے اللہ نے فرمایا کہ میں نے قیامت تک کے لیے ان پر سلامتی لازم کر دی. اب جب بھی آپ کہیں گے حضرت موسیٰ تو آگے سے آپ کہیں گے علیہ السلام. جب آپ کہیں گے حضرت ہارون تو آپ کہیں گے علیہ السلام. جب آپ کہیں گے حضرت الیاس تو آگے کہیں گے علیہ السلام. جب کہیں گے حضرت عیسیٰ تو آپ کہیں گے علیہ السلام. ہر مسلمان جب بھی کسی پیغمبر کا نام لیتا ہے ساتھ ہی ان کے لیے سلامتی کی دعا بھی کر رہا ہوتا ہے. یہ اللہ نے ہم پر لازم کیا ہے. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ سَلَامٌ عَلَىٰ الْيَاسِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ. اللہ نے لازم کیا ہے. اللہ نے اپنے انبیاء کا تذکرہ اس طریقے سے چھوڑا ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ہم تذکرہ کرتے ہیں تو پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلاۃ والسلام. یہ ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ اللہ نے ان کے ساتھ وفا کی ہے. اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنی خواہشات کو اللہ کی مرضی پر قربان کر دیں گے تو ممکن ہے کہ وقتی طور پر ہمیں ایسا محسوس ہو کہ میں پریشان ہو چکا ہوں یا میں کسی تکلیف میں جکڑا جا چکا ہوں یا میرے لیے زندگی مشکل ہو رہی ہے. ممکن ہے وقتی طور پر تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی مشکل تو تھا. بیٹے کی گردن پر چھری پھیرنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے. اپنے بچوں کو بیوی کو ایک بے آب و گیاہ وادی میں سنسان صحرا میں چھوڑ کر وہاں سے چلے جانا کوئی آسان کام تو نہیں ہے, مشکل کام ہے. وقتی طور پر انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ میں کیسے زندگی گزاروں گا, بچے پہ میں چھری پھیر رہا ہوں, اپنی بیوی کو میں اکیلا چھوڑ کے جا رہا ہوں. وقتی طور پر تو محسوس ہوگا, لیکن آج بھی حضرت ابراہیم کا تذکرہ زندہ ہے. آج بھی حضرت ابراہیم کا جب نام لیا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام, ان پر سلامتی ان پر سلامتی ان پر سلامتی. اس لیے یہ ہمیں بہت بڑا درس ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی بندے کے عمل کو ضائع نہیں کرتے. قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, کہ اللہ تعالیٰ اچھے کام کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. اس لیے دین پر عمل کرنے میں اگر کوئی رکاوٹ, کوئی تکلیف, کوئی پریشانی وقتی طور پر آئے تو اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ شاید دین پر عمل کرنا بہت مشکل ہے. بھائی امتحان تو مشکل ہی ہوا کرتا ہے. امتحان اگر مشکل نہ ہو تو پھر امتحان کس چیز کا؟ اگر آپ کو کوئی پرچہ دے دے اور اس میں ساری وہ چیزیں لکھی ہوں جو آپ کو الف سے یہ تک بالکل زبانی یاد ہوں, اس کو تو امتحان نہیں کہتے. امتحان تو کہتے ہی اس کو ہیں کہ کوئی کام آپ کو آسان لگے گا, کوئی سوال آپ کہیں گے یار پہلا سوال بڑا آسان تھا, دوسرا سوال بڑا مشکل تھا, تیسرا سوال درمیانہ تھا. یہی دنیا کا امتحان ہے کہ کوئی کام آپ کہیں گے یہ تو بڑا آسان ہے, کوئی کام آپ کہیں گے یہ تو بہت مشکل ہے, کوئی کام آپ کہیں گے یہ کوئی درمیان کی چیز ہے. لیکن سوال آپ نے سارے حل کرنے ہیں. امتحان میں آپ تبھی جا کر پاس ہوں گے, اور جب یہ امتحان آپ کراس کر دیں گے, پاس کر کے نکل جائیں گے, اس کا فائدہ پھر یہ ہوگا کہ پھر آپ پاس کہلائیں گے. پھر آپ کو کوئی پوزیشن بھی مل سکتی ہے کہ اس نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے, اس نے سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ہے. تو ایک وہ شخص تھا جس نے امتحان کے دنوں میں محنت نہ کی, سوتا رہا, کوئی تیاری نہیں کی, پورا سال پڑھا نہیں. اب ایک وہ تھا جس نے محنت کی, پڑھا, محنت سے امتحان دیا. جب نتیجہ آئے گا تو جو پاس ہوا, جس کی پوزیشن آئی, اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی خوشی ہے. وہ جب بھی جائے گا کسی کو بولے گا بھائی میں نے میٹرک میں اتنے مارکس لیے ہیں, میں نے گریجویشن کی ہے, میں نے اس نمبروں کے ساتھ, ان نمبروں کے ساتھ میں نے گریجویشن کی ہے. اور جو فیل ہے اس کے چہرے پر ہمیشہ کے لیے کالک ملی گئی. جب بھی جائے گا کہے گا بھائی یہ میٹرک میں فیل ہوا ہے, یہ جو ہے نا انٹر میں فیل ہوا ہے, یہ بی اے میں فیل ہوا ہے. قیامت کے دن بھی یہی کام ہونا ہے. اور اللہ تعالیٰ قدر کرتے ہیں. لہٰذا اگر زندگی میں کوئی کام مشکل لگے,
اس کو اس لیے چھوڑنا نہیں چاہیے کہ یہ بہت مشکل ہے، یہ ہو نہیں سکتا. اللہ کی مرضی پر اپنی مرضی کو قربان کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کی قدر کرتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کی قدر کریں گے. قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جو ایمان کی حالت میں اچھا کام کرے گا، اللہ فرماتے میرا وعدہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، میں اس کو پاکیزہ زندگی عطا کروں گا، دنیا میں اس کو پاکیزہ اور خوشگوار زندگی عطا کروں گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. لیکن تکلیف آ سکتی ہے، وقتی پریشانی ہو سکتی ہے، اس کو برداشت کر کے کامیابی سے اس سے گزرنا ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.